بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے برگزیدہ مہینے، رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کی آمد ہے۔ اس مہینے کی ابتدا اچھے طریقے سے ہو، اللہ کے ناموں سے ہو، اللہ سے مانگا جائے تو پورا سال اللہ اس کے تمام معاملات، اس کے تمام قسم کے کاروبار جس قسم کا بھی ہے، اس میں خیر و برکت، اس میں کامیابی اور اس کی مکمل حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ اس طرح آپ کی سہولت کے لیے ہم نے ویب سائٹ تیار کی ہے۔ اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے آپ وظیفے کو اگر انگلش میں پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو زبان میں پڑھنا چاہیں تب بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جائیں ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور ادھر سے آپ آسانی کے ساتھ وظائف پڑھیں۔ یکم محرم کے پہلے جمعہ کو ایک مجرب وظیفہ ہے آیت الکرسی کا۔ آپ نے 313 مرتبہ آیت الکرسی رات کو پڑھنی ہے۔ اب رات سے مراد مغرب سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک رات ہے۔ اس پوری رات میں جب بھی چاہیں آپ 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر اکٹھی پڑھیں، آپ تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے مغرب کے بعد 100 دفعہ پڑھ لی، عشاء کے بعد 100 دفعہ پڑھ لی، پھر کچھ وقفے کے بعد 100 دفعہ پڑھ لی، یا تہجد کے وقت آپ نے پڑھ لی، یعنی جیسے بھی پڑھیں پوری رات میں آپ 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے لیے دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے اس اپنے عظیم کلام کی برکت سے، اس کے اندر بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ اسم اعظم بھی ہے۔ اسم اعظم تو اللہ کا نام ہے، قرآن پاک میں کئی مقامات پہ آیا، لیکن بہت سے علماء نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس آیت الکرسی کے اندر ہے، مخفی رکھا ہے، اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ 313 مرتبہ پڑھ کے آپ دعا مانگے تب بھی اس کی خیر و برکات ہوں گی، اور دعا نہیں بھی مانگتے اس نیت سے پڑھ لی کہ یا اللہ اس کی مکمل خیر و برکات مجھے نصیب فرما، اور اس کی خیر و برکات یہی ہیں
کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے اور اللہ مشکلات کو حل فرما دیتا ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں کو اللہ اپنی رحمت سے ختم فرما دیتا ہے۔ اور بالفرض آپ رات میں کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، افضل وقت تو یہی ہے شب جمعہ کو پڑھا جائے، جمعہ کی رات کو، یعنی جمعہ رات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب جمعہ کی رات کہلاتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے پھر آپ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں کہ دن میں ہی کمپلیٹ ہو جائے 313 مرتبہ، اگر مغرب تک ہو جاتی ہے کمپلیٹ تو ٹھیک ہے، اگر کچھ رہ جاتی ہے تو بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ پڑھیں، پہلے تو کوشش کریں شب جمعہ کو پڑھیں، اگر کسی وجہ سے رہ جائے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں، جس وقت تک بھی آپ کی کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا مانگیں۔ اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ آپ نے محرم کے مہینہ میں شروع کر لیا یہ عمل، جو سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کو آپ نے پھر ہمیشہ جاری رکھنا ہے۔ ہر جمعہ کو یہ عمل کر لیں، اور بھی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے کسی جمعہ میں رہ جاتا ہے، ذہن میں نہیں آتا، تب بھی حرج کوئی نہیں، یہ فرض چیز نہیں ہے، کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو اس کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال جس جمعہ کو بھی آپ نے عمل کر لیا اس کا بھی فائدہ ہے۔ اور اس کی ابتدا یکم محرم کے بعد جو بھی پہلا جمعہ آ جائے اس جمعہ سے کر لیں، اور دعا بھی مانگیں، یا اللہ تو مجھے ہمت دے اور استقامت نصیب فرما تاکہ میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پابندی سے کروں۔ تو اگر اللہ اس کی آپ کو استقامت دے دیں، ہمت دے دیں، یہ بہت بڑی فائدے والی چیز ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور آیت الکرسی تو بہت ہی عظیم قسم کی یہ آیت ہے، اس کی تو اور بھی زیادہ برکات ہیں۔ اللہ ساری برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔